السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی صورت سے آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو حکم دیا ہے، ان کے شوہروں کو اور مومن مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت دلائی ہے، اور مومنہ عورتوں کو زمانہ جاہلیت کے عورتوں اور مشرکہ عورتوں کے افعال سے ممتاز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پردہ کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے، جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر مقاتل ابن حیان، جو تفسیر قرآن کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں، ان سے بیان کیا۔ مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک پہنچی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اسما بنت مرشدہ بنو حارثہ کے قبیلے میں اپنے باغ کے اندر تھی، تو وہاں پر جب پہنچی تو بہت ساری عورتیں ان کے پاس آئیں جنہوں نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، اپنے سر پہ، اپنے جسم پہ دوپٹہ نہیں رکھا تھا، جس سے ان کے سینے، ان کی گردن اور ان کی چوٹیاں بالکل اوپن تھی۔ یہ دیکھ کر کے اسما بنت مرشدہ کہنے لگی کہ یہ کتنی بری بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں کو بھی کہہ دیجئے، ان کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ سامعین کرام، آیت کریمہ پوری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو کیا کیا حکم دیا ہے، یہ ساری باتیں ابھی آپ کے سامنے آج اور کل کے اور اس کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو بھی حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ کہ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حرام قرار دیا ہے، ان سے اپنی نظروں کو وہ جھکا کر کے رکھیں، اپنے شوہروں کے علاوہ غیر مردوں کی طرف نہ دیکھیں، ان کو دیکھنا بالکل حرام ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ اہل علم نے اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے یہ بتلایا ہے، یہ بیان کیا ہے کہ ایک عورت غیر مرد کو بغیر شہوت اور لذت کے اگر دیکھے تو دیکھنا جائز ہے، یعنی کسی ضرورت کے تحت کوئی بات ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کے بغیر لذت کے اور بغیر شہوت کے ایک عورت اگر غیر مرد کو دیکھتی ہے تو یہ حرام نہیں ہے۔ حرام کب ہوگا؟ جب لذت اور شہوت سے دیکھے، جذبات سے دیکھے، تو اس وقت کیا ہو جائے گا؟ یہ حرام ہو جائے گا۔ اس کی دلیل ہے صحیح البخاری کتاب العیدین حدیث نمبر 950۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حبشی لوگ نیزہ بازی اور تلوار بازی کھیل رہے تھے، مسجد کے اندر تلوار بازی کھیل رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی وہ کھیل دیکھ رہی تھی۔ عید کے دن وہ کھیل دیکھ رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اوٹ بنے ہوئے تھے، اور جب تک ان کی طبیعت اکتا نہیں گئی تب تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حبشی لوگوں کو تلوار بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتی رہی، اور اس کے بعد واپس چلی گئی۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے
اہل علم نے کہا ہے کہ بغیر کسی شہوت کے، بغیر کسی لذت کے اگر کوئی مرد، کوئی عورت ضرورت کے تحت کسی غیر مرد کو دیکھ لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وگرنہ صحیح بات یہ ہے کہ جب غیر مردوں پر نظر پڑے تو ایک بار نظر پڑنے کے بعد عورتوں کو بھی اسی طرح سے ہٹا لینا چاہیے جس طرح سے مردوں کو حکم دیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں کو بھی حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو بدکاری سے محفوظ رکھیں، اپنی شرمگاہ کو بدکاری سے محفوظ رکھیں، جبکہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر ابو العالیہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر ہے اس سے مراد بدکاری سے بچنا ہے، لیکن یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کا جو حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کی نظر اس پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور آپ کو بتلا دیں کہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ سراپا پردہ ہے، ایک عورت سر سے لے کر کے پیر تک کیا ہے؟ پردہ ہے، اور اس پر غیروں کی نظر بالکل نہیں پڑنی چاہیے، غیر محرم کی نظر بالکل نہیں پڑنی چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، اللہ نے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کو چھپا کر کے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، ہاں جو خوبصورتی خود بخود ظاہر ہو جائے تو اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جو برقع پہنتی ہیں یا اوپر سے پورا چادر اوڑھتی ہیں اور نیچے جو ان کے کپڑے ہوتے ہیں وہ کپڑے اگر دکھ جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، چلتے پھرتے ہوئے ہاتھ پیر کبھی دکھ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وگرنہ عورتوں کو پورا چھپا کر کے رکھنا ہے، سر چھپا کر کے رکھنا ہے، چہرہ چھپا کر کے رکھنا ہے، یہ جو سر کے بال ہیں اس کو چھپا کر کے رکھنا ہے، اس کی مینڈیاں چھپا کر کے رکھنی ہے، چوٹیاں چھپا کر کے رکھنی ہے، گردن چھپا کر کے رکھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے، جیسا کہ ہم نے بتلایا ابھی کہ چلتے ہوئے ہاتھ دکھ جائے نو پرابلم، چلتے ہوئے پیر دکھ جائے نو پرابلم، چلتے ہوئے کپڑے اندر کے دکھ جائیں، کیونکہ اوپر سے جب آدمی چادر اوڑھ لیتا ہے یا برقع پہن لیتی ہے تو پورا بدن تو چھپ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی چلتے ہوئے اندر کا کپڑا دکھ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور مومنہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں پر دوپٹہ رکھ لیں۔ یہاں پر گریبانوں پر دوپٹہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز میں رکھے کہ یہ گردن بھی نہیں دکھنا چاہیے، یہ سینہ بھی نہیں دکھنا چاہیے، بال کی چوٹیاں بھی نہیں دکھنی چاہیے، مطلب پورے طور پر اس طرح سے باندھ کر کے رکھ لیں۔ کیوں؟ تاکہ پوری چیز چھپ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس لیے دیا ہے تاکہ مومنہ عورتوں کی جو صفات ہیں وہ مشرکہ اور دنیا دار عورتوں سے بالکل الگ ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے آج کے ڈیٹ میں دنیا دار عورتیں، آج کے ڈیٹ میں بھی، جبکہ یہ چیز زمانہ جاہلیت کے اندر تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر عورتیں جب چلتی تھی یا لوگوں کے سامنے آتی تھی تو سینے پر دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، جب آتی تھی تو سر کے بال بالکل کھلے ہوتے تھے، چوٹیاں بالکل کھلی ہوتی تھی، یہ گردن بالکل اوپن ہوتا تھا، یہ کان کی بالیاں ان کی دکھتی تھی، اور آج بھی دکھتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے چاہے مومن، چاہے مسلمان لوگ ہوں، چاہے نان مسلم ہوں، جن لوگوں کے دل میں پردے کا اہتمام نہیں ہے، جو لوگ پردے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان کے گھروں میں یا ان کے باہر ان کے عورتوں کا بالکل وہی حال ہے آج کے ڈیٹ میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنہ عورتوں کو حکم دیا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈالے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ویدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر سے اپنی چادر کو لٹکا لیں،
اپنے اوپر سے کیا کریں، اپنی چادر کو لٹکا لیں. کیوں؟ تاکہ وہ مکمل پردے میں آ جائے اور لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ عزت والی، شرافت والی، خیر والی عورت ہے اور لوگ اس کو تکلیف نہ پہنچائے. سامعین کرام، یہاں پر یہ پتہ چلا کہ جو پردہ ہے یہ عورتوں کے لیے عزت ہے، ان کی شرافت ہے. بے پردگی، بے حیائی یہ عزت و شرافت نہیں بلکہ کمینگی ہے، اور پردہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے عزت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ عورتوں کو یہ حکم دیجئے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈالے رکھے. یہاں پر خمرون جو ہے یہ خمارون کی جمع ہے، اور وَلْيَضْرِبْنَ کا مطلب ہے کہ بالکل کس کے باندھ کر کے رکھیں، یعنی جب اس کو لگائیں تو اتنا کس کر کے باندھ کے رکھیں تاکہ ان کے جسم کی خوبصورتی بالکل چھپ جائے اور لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب تفسیر کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو بیان کیا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولین زمانے کی جو مہاجرین ہیں ان کے اوپر رحم فرمائے. جب یہ آیت کریمہ اور آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا نازل ہوا تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی چادروں کو بالکل پھاڑ کر کے اس کو اوڑھنی بنا لیا اور اچھے سے اپنے جو ہے جسم کو چھپا لیا اس میں. تو سامعین اکرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل فرمائے ہیں. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں اور یہ بتلایا گیا ہے کہ عورت کو کس سے پردہ کرنا چاہیے. تمام باتوں کو بڑی وضاحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.